مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلہ روشن مستقبل لیے حاضر خدمت ہیں۔ سلسلے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آج کا سلسلہ کس انداز سے ہوگا؟ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں کیا عرض کروں، آپ پورا ہی سلسلہ اول تا آخر دیکھنے کی نیت کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 کے مدنی منع موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان کے درمیان بھی کچھ سوالات کا سلسلہ ہوگا، تحفہ تحائف کا سلسلہ ہوگا، اور جو ناظرین جو اسکرین پر مدنی منع ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے چھوٹے بھائی آ گئے، آپ کی چھوٹی بہن آ گئی ہیں۔ اگر نہیں آئے تو گھر میں ایک مدنی ماحول بنائیے، اور ہماری طرف سے جو بڑے اسلامی بھائی ایک صدا لگا دیں کہ بھائی آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کا نام ہے روشن مستقبل۔ آج جو مدرسہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا مدرسہ کیسا ہے؟ کم آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ اب مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 مدرسہ ہے کیسا، اور اس مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں؟ تو آئیے، ایک مدنی گلدستہ ہم نے تیار کیا ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 کا تعمیری ترتیب کے لحاظ سے نمبر 17 ہے۔ مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 سے اب تک تقریباً 400 مدنی منوں نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور تقریباً 1200 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابو ہریرہ طاری ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 سے قرأت و تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے اسکول میں سیکنڈری تک پڑھا، میرے گھر والوں کا ذہن بنا کہ مجھے دینی تعلیم حاصل کرائی جائے۔ پھر میں مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوا، وہاں پر قرآن پاک تجوید سے پڑھا۔ اب میں اور علم حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ کے درجہ ثانی میں پڑھ رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت کا خواب ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی سنبھالے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا کام کروں گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پرچار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پرچار۔ حفظ قرآن کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کچھ مدنی منوں نے جامعۃ المدینہ کا رخ کیا، جن میں سے کچھ درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کر چکے ہیں، جبکہ کچھ طلبہ مدرسۃ المدینہ میں ہی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ایک شخصیت، ایک پہچان حضرت امیر اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی ہے، کہ جن کی
سرپرستی میں، جن کی امارت میں دعوت اسلامی الحمدللہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا کام آج ایک مخصوص گوشے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کے متعدد ممالک میں یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ دعوت اسلامی کے ذریعے سے الحمدللہ ہم آج اس درخت کو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں کہ جو درخت آج سے تقریباً 35 سال پہلے 34-35 سال پہلے دعوت اسلامی کا درخت بویا، اور الحمدللہ آج یہ درخت ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ ایک تناور حیثیت اختیار کر چکا ہے، خواہ وہ مدارس کے حوالے سے بات ہو، خواہ وہ کسی اور سماجی دینی فلاحی کام کے حوالے سے بات چیت ہو۔ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سال صرف کراچی سطح پر ہی میرے علم کے مطابق سینکڑوں حفاظ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر کے فارغ ہوتے ہیں اور اس خوش نصیبی سے سرفراز ہوتے ہیں۔ دیگر علماء کرام کے مدنی منوں نے اس مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ عز و جل ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو آپ نے دیکھا مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی نمبر 4 کی خدمات، اللہ عز و جل ان کے مدرسے کو شاد و آباد رکھے، خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے اب اپنے سلسلے روشن مستقبل میں تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ترجمہ کنز ایمان بھی بیان کیا جائے گا۔ تو مدنی منع اور مدنی منیا نہایتی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ کنز ایمان سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی۔ ألا تطغوا في الميزان، کہ تراز یعنی ترازو میں بے اعتدالی یعنی نا انصافی نہ کرو۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ والأرض وضعها للأنام، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے۔ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، اس میں میوے اور غلاف والی کھجورے۔ والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور بس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال
الفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے آدمی کو بنایا بچتی مٹی سے جیسے ٹھکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے دو سمندر بھائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم. عظمت والے رب نے سچ فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تلاوت قرآن کریم سماعت فرمائی. اب انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ تشریف لے جائیں، آپ آئیے. تو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ ہمارا سلسلہ دیکھیے، اور جہاں جو کچھ بھی پڑھا جائے اس میں شامل ہوئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. یہ تو مدرسے میں روزانہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کسی کو پتا ہے دعا کے آداب کیا ہیں؟ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے؟ جی مائک دیں ان کو، قریب آئیے آپ. دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ ہمارے ایک مدنی منع ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے. جلدی آئیے جلدی. سلسلے کے اندر بہت کچھ ہے، وقت کم ہے اور مدنی پھول زیادہ ہیں. اب جتنے مدنی پھول آپ سمیٹ سکیں. جی دعا سے پہلے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا تعریف بیان کرنی چاہیے، ٹھیک جیسے ہے. الحمدللہ رب مائک العالمین. قریب کر کے. دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے. وعلی آلہ و اصحابہ حبیب اللہ. دعا کرتے وقت نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے. دعا کرتے وقت ادھر ادھر دیکھنے سے نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے. دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ پر رہیں. دعا کرتے وقت ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف. ٹھیک ہے، ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی جانب ہو، اور دعا کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیے. چلیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. استاد ہو موجود یا باغی کہیں مصروف. استاد ہو موجود یا باغی کہیں مصروف. عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے عادت تو میری شور مچانے کی مٹا دے. اللہ مجھے حافظ قرآن
آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. حضرت بشر قرضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا. میں نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا. رات کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، یعنی 4 اونٹ کے اوپر جو سامان تھا وہ گم ہو گئے. کافی تلاش کیا لیکن تلاش کے باوجود بھی نہ مل سکے. قافلہ بھی آگے بڑھ گیا، آگے کی جانب چلا گیا، مگر اونٹوں کو سنبھالنے والا ایک شخص تھا، وہ میرے ساتھ رک گیا کہ میں آپ کے ساتھ رک جاتا ہوں. صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا جب تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت جاتی رہے گی. چنانچہ میں نے یوں ہی فریاد کی، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں. یکا یک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ اپنی جانب مجھے اشارے سے بلانے لگے، ادھر آؤ ادھر آؤ. میں اپنے شتربان یعنی اونٹوں کو سنبھالنے والے کو لے کر جو ہی ان کے قریب پہنچا تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے غائب ہو گئے. آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے کہ ابھی تو نظر آ رہے تھے کہ بلایا اب نہ جانے کہاں چلے گئے. ہم ادھر ادھر جو ہے حیرت سے دیکھنے لگے کہ وہ بزرگ کہاں چلے گئے جنہوں نے ہمیں بلایا تھا. تو ہماری نظر وہ جو 4 گمشدہ اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے تھے ان کی طرف پڑی. دیکھا وہ اونٹ جو ایک ٹیلے کے نیچے ہمیں نظر آ گئے. ہم پھر کیا تھا، ہم قریب گئے اور اونٹوں کو پکڑ لیا اور اونٹوں کو اپنے حوالے میں کر لیا. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غوث پاک سے مدد مانگنی چاہیے. یہ کہ بچوں کو کہاں ڈر لگتا ہے، یہ کہ رات کو سوتے میں جو ڈر جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ یا غوث یا غوث. اسی طرح جا رہے راستے میں ٹھوکر لگ گئی، گر گئے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، ہوا ہوا ہوا، ہے نا. تو بھائی رونا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اپنی زبان سے کیا کہنا چاہیے؟ یا غوث. اسی طرح بیمار ہو جائیں تو کیا کہیں؟ یا غوث. اسی طرح دادا دادی نانا نانی امی ابو بہن بھائی کوئی بھی بیمار ہو جائے تو زبان سے کیا کہنا ہے؟ کیونکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ عز و جل نے بہت طاقت عطا فرمائی ہے، بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث آدم، فدان غوث اعظم، فدان غوث اعظم. انشاءاللہ عز و جل اب ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ڈرک کالونی کے مدنی منع ہیں اور ہم آپ سے بھی کچھ سوالات کرتے ہیں. تو تیاری ہے آپ کی؟ چلیں جی آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام مبارک کیا ہے؟ چلیں جی آپ بتائیے، کھڑے ہو جائیے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سمیر اتاری. محمد سمیر اتاری. چلیں سمیر بھائی اگر آپ نے جواب درست دیا تو ہم آپ کو دیں گے عطر اور ایک تسبیح. لے کر آئیے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث پاک کا نام صحیح بتایا نا جی؟ صحیح نہیں بتایا؟ کیا بتایا بھائی آپ نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. غوث پاک کا نام عبد القادر ہے. غوث پاک کا نام کیا ہے؟ جواب درست ہے. چلیں جی آپ کا جواب درست ہے. یہ آپ کو تسبیح پہ درود پاک پڑے گا، عطر لگائیے گا. چلیں جی بتائیں ولیوں کے سردار کون ہیں؟ آپ چھوٹے مدنی منع آپ آگے آ جائیں نا، آپ آگے آ جائیں، چھوٹے والے آگے آ جائیں. جی آپ بتائیے. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولیوں کے سردار کون ہیں؟
ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی ہیں. چلیں نعرہ لگا دیں فیضان غوث اعظم. فیضان غوث اعظم. جوش میں زور سے ہاتھ اٹھا کے. غوث اعظم. جاری رہے گا فیضان غوث اعظم. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی آپ کو کتاب دی جا رہی ہے غوث پاک کے حالات. اردو پڑھنا آتی ہے؟ چلیں جی آپ کو یہ کتاب دی جا رہی ہے. چلیں جی آپ لوگوں کو چلیں ایک آخری سوال یہ کرتے ہیں, نماز کے فضائل کسی کو پتہ ہے؟ نماز کے فضائل, چند فضائل اگر کوئی بتا دے. اچھا آپ آ جائیں. نماز پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں, کیا کیا برکتیں ہیں؟ چلیں جی ہمارے ایک چھوٹے سے مدنی منع ہیں, دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں. آئیے آئیے قریب آئیے. نماز دین کا ستون ہے. نماز مومن سبحان کی اللہ, معراج ہے. سبحان اللہ, اللہ زمین کے خوشنودی کا سبب ہے. سبحان اللہ, نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ, نماز بیماریوں سے بچاتی ہے. نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے. سبحان اللہ, نماز سے روزوں میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز کو صراط کے لیے آسانی ہے. سبحان اللہ. نماز نیچے مٹا کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کے. سبحان اللہ, نمازی کو بروز قیامت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ, نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. سبحان اللہ. نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت پیارے فضائل انہوں نے بتائے, ان کو امام شریف تحفے میں دیں ماشاءاللہ. اب ہمارے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب شامل ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا چیزیں کھانی ہیں, بیماریاں کیسے ہو جاتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کیا ٹاپک کا انتخاب کیا ہے, موضوع کیا ہے. جاتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے پاس, ٹھیک ہے, تو بعض ایسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں, بولتے ہیں یہی انکل ہیں جو ہمیں سوئی لگاتے ہیں, کڑوی کڑوی دوائیاں دیتے ہیں. تو بچے جو ہے نا وہ اسپتال جانے سے اس چیز سے کتراتے ہیں. لیکن بھائی آپ لوگوں نے کھٹی کھٹی چیزیں کھائیں, پاپڑ کھائے, اور کیا کیا کھایا, ٹافیاں کھائیں خوب. آئیے ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ, مرحبا. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے سلسلے میں آ رہے ہیں. آج دیکھیں آپ سے کیا کیا ڈاکٹر صاحب کے لیے کیا کیا مدنی پھول لے کر آئے ہیں. اب یہ بھی ایک ہے کہ جگہ بھی کم ہے اور مدنی منع بھی تعداد میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, مرحبا. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے. آج کس ٹاپک کا انتخاب کرا ہے؟ وقت بھی کم ہے. اصل میں مختصر مدنی منوں کا ہے تو ایک چیز بڑی کامن سی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. چھوٹے بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں. جی اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ کیوں بیمار ہوتے ہو اتنے زیادہ؟ بڑا نہیں ہوتا, بڑا بھائی نہیں بڑا بیمار ہوتا, ابو بیمار نہیں ہوتے, آپ ہر دوسرے دن ابو لے کے جا رہے ہوتے ہیں آپ کو. کیوں آپ لوگ بیمار ہوتے ہو؟ اس لیے کہ آپ لوگ احتیاط نہیں کرتے. سب سے آسان احتیاط ہے کہ جو چیز بھی آپ استعمال کریں کھانے پینے کے لیے اس کو اچھی طرح دھو کے اور اپنے ہاتھ بھی اچھی طرح دھو کے استعمال کریں. جی کیا کرتے ہیں آپ لوگ کہ کھیلا, باہر جا کے کھیلا, ادھر ادھر کی چیزوں سے کھیلا, کھیلنے کے بعد جا کے امی نے کھانا لگایا اور اسی ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ باہر بھی کھا لیتے ہیں, باہر بھی نیاز بٹ رہی ہے, کوئی شنی بٹ رہی ہے تو پھر وہ کھانا شروع کر دیا. اگر باہر کوئی ایسی نیاز ملتی ہے تو لے کے آ جائیں, ہاتھ دھو کے کھا لیں. یا باہر کوئی ایسی ترکیب بنتی ہے ہاتھ دھونے کی ہے تو اس سے ہاتھ دھو کے کھا لیں. ہاتھ دھو کے کھانے میں آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ نے ہاتھ دھو کے صحیح طریقے سے ہاتھ دھو کے استعمال کی تو کافی چیزوں سے بچیں گے. سب سے بڑی چیز کس سے بچیں گے آپ؟ سب سے بڑی چیز کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ خراب ہو جاتا ہے, موشن ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اس سے بچ جائیں گے. دوسری بیماری کیا ہوتی ہے بچوں کو؟ ٹائیفائڈ کا بخار ہو جاتا ہے, اس سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ دو چیزیں مین سب سے زیادہ یہی ہوتی ہیں بچوں کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے مدنی منوں سے کچھ باتیں کی, ایک بات میں بھی مدنی منوں سے کہنا چاہوں گا. جب مدنی منا بیمار ہو جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کڑوی کڑوی دوائیاں تو آپ دیں گے, لیکن مجھے سوئی بھی لگے گی. تو بھائی اب سوئی کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ صحیح بات ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو دوائی دے دیں, صحیح کر دیں, لیکن ڈاکٹر صاحب سوئی لگاتے ہیں. کیسا درد ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو والدین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, والدین کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ یار ہمارا بچہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے ایک دم, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے بچے جو دوائی نہیں کھاتے ہیں اب ان کا کیا کریں؟ ہاں بھائی, اب ان کا کیا کریں؟ ان کے لیے تو مجبوراً ہمیں انجیکشن دینا پڑتا ہے کہ بھئی جب وہ دوا نہیں کھائے گا
اب دو جگہ پہ تکلیف ہے اس کو نا, کڑوی دوا چوائس کر لے یا انجیکشن چوائس کر لے. اچھا انجیکشن لگائے گا تو جلدی صحیح ہو جائے گا. ایک کانسیپٹ یہی بنتا ہے, ٹھیک ہے, عام لوگوں کا کانسیپٹ یہی بنتا ہے. حالدو اس کی حالانکہ وقتی طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے, لیکن ٹھیک آپ نے دوا سے ہی ہونا ہوتا ہے. اب وہ دوا اپنا ایک ٹائم پیریڈ ہوتی ہے, 2 دن 3 دن 4 دن میں ٹھیک کر دیتی ہے آپ کو. لیکن انجیکشن سے جو اس وقت آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ بخار بہت تیز ہو رہا ہے, بخار آپ کا کم ہو جائے گا, ختم نہیں ہوگا, ختم وہ دوا سے ہی ہوگا. تو دوا کھانے کی عادت ڈالیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دوا ہوتی ہے, کھانے کی چیز نہیں ہوتی, پینے کا شربت نہیں ہوتا کہ اس میں مٹھاس ملی ہوئی ہوگی, یا کوئی بریانی نہیں ہوتی کہ مزے آئیں گے, چٹخارے آئیں گے, ایسا نہیں. دوا کڑوی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اچھا ایک دوا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کڑوی دوائی بھی ہوتی ہے, لیکن ایک میٹھی میٹھی دوائی ہوتی ہے, وہ تو بچوں کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ اگر امی ابو نہیں کھلائے نا, وہ بھول جائیں تو امی وہ دوائی تو کھلا دیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ جو میٹھی میٹھی دوائی ہوتی ہیں چھپ چھپ کے پوری کھا لیتے ہیں. بالکل, اس کی دوائی ہے بھائی کی تو خود کھا لیتے ہیں, والی دوائیاں پسند ہوتی ہیں, اور جو کڑوی والی دوائیاں پسند نہیں کرتے. اصل میں جو فلیور والی دوائیاں ہوتی ہیں, مٹھاس والی دوائیاں ہوتی ہیں, وہ زیادہ تر اکثریت اس میں یہ ہوتا ہے کہ طاقت کی دوائیاں شامل ہوتی ہیں اس کے اندر, تو اس وجہ سے تھوڑا سا مٹھاس اس کے اندر آتی ہے. لیکن اگر کسی بیماری کی دوا ہوگی نا تو اس میں شاذ و نادر ہی کوئی اس میں مٹھاس ہوگی. اگر مٹھاس کا ہوگا تھوڑا بہت فلیور ڈال دیتے ہیں چینج کرنے کے لیے, ورنہ ایکچوئل ایسنس جو ہے اس کی کڑواس تو اس کی باقاعدہ رہے گی. تو وہ تو پینا ہی پینا ہے. تو یہ ذہن بنانا پڑتا ہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بچے دوا نہیں پیتے کہ میں نہیں پی رہا, پھر کیا ہوتا ہے, پھر ابو کو غصہ آتا ہے, پھر لے جاتے ہیں چلیں جی انجیکشن لگوا کے آئیں, پھر ڈاکٹر کو آپ بولتے ڈاکٹر صاحب آپ انجیکشن لگاتے ہو, تو دوا آپ لوگ پی لو گے تو ڈاکٹر انجیکشن نہیں لگائے گا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. آپ نے بتایا کہ جب بھی کھانا کھائیں تو ہاتھ دھو کے کھائیں. تو جو مدنی منع اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی مدنی منع ہے, ڈاکٹر صاحب کی اس مدنی پھول پر عمل کرنا ہے کہ یہ سنت بھی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کھانا کھائیں ہاتھ, سیب کھا رہے ہیں تو کیسے کھانا ہے, ٹھیک ہے, اور پانی پی رہے ہیں تو گلاس میں ہوگا نا, تو گلاس میں ہوگا. تو جو بھی چیز آپ کھائیں تو اس کو ہاتھ دھو کر کھائیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیب یا کوئی بھی ایسا کوئی پھل وغیرہ ہے تو اس کو رگڑنا پڑتا ہے اچھی طرح, مٹی اس کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اندر جراثیم باقی رہ جاتے ہیں, تو اس کو اچھی طرح رگڑنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جراثیم جو ہیں اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہو سکتی ہے, مدنی منع کس طرح جراثیم سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ جراثیم نظر تو آ نہیں رہے. دیکھیں جراثیم سے تو بچنا ممکن نہیں ہے. اچھا, کیونکہ آپ ہر وقت ہر لمحہ جراثیم سے گھرے ہوئے ہیں. اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سب جراثیم سے گھرے ہوئے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا جو سیلف ڈیفینس ہے باڈی کے اندر, جسم کے اندر جو آپ کی جراثیم سے لڑنے کی قوت ہے, اس کو بیسیکلی بڑھانا ہوتا ہے. بچے اور بوڑھے اس وجہ سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں, ان میں جو جراثیم سے لڑنے کی قوت ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جوانوں کے, تو اس وجہ سے یہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. پھر جو ان کے جو کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی وہ توازن نہیں ہوتا, جو دل چاہ کھا لیا, خاص کر اسپیشلی آج کل کے دور میں جو یہ اس قسم کی فرائیڈ چپس وغیرہ اور اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, جس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. آپ چپس کا ضرور بولتے ہیں, پہلے بھی سلسلے میں چپس کا فرمایا تھا, اور تو شوقین ہیں اس چیز کے, پاپڑوں کے, چپس کے. کیوں بھائی, چپس تو اچھی لگتی ہے نا؟ نہیں, کھانے سے انکار نہیں کرتے, کہ منع نہیں کر رہے کہ آپ نہ کھاؤ اس کو, لیکن تمیز سے طریقے سے کھاؤ. یہ نہیں کہ بہت سارے رکھیں گے ساری کھا لینی, ایسے نہیں, تھوڑا سا کھا لو, ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کھا لو. لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے اس سے طبیعت خراب ہوگی. سمپل سی بات ہے, کوئی بھی چیز بیٹا, اگر آپ کو 1 گلاس پانی پیاس لگ رہی ہے اور آپ کے سامنے ایک جگ رکھا ہوگا, آپ پورا ایک جگ نہیں پیو گے, آپ پیو گے 1 گلاس ہی اس کے اندر سے. تو جتنا آپ کا دل چاہ رہا ہے 2 چپس 3 چپس 4 چپس کھانے کا, پیسز وغیرہ کھانے کا, وہ کھا لو. سارے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے, گلا خراب, پھر ڈاکٹر کے پاس, پھر آنا پھر ڈاکٹر کے پاس ہی ہے. تو بھائی ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں, لیکن آپ ان سے ملاقات کیجئے, لیکن دوائی وغیرہ کے لیے آپ کو جانا ہوگا تو پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے اچھے نہ لگیں, تو آپ کھانے پینے میں احتیاط کیجئے بھائی, تھوڑا سا کھا لیں, چپس وغیرہ نہیں کھائیں, ورنہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے دوائی بھی لگے گی اور دوائی بھی آپ کو ملے گی, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انجیکشن بھی لگا دیں. اور پھر ایک چیز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں بعض بچے نا, سمجھے جی, کٹر سے نہیں کاٹتے, منہ کو ہی کٹر بنایا ہوا ہوتا ہے اسے, تو یہ اچھی عادت ہے. اب دیکھنے والے کو بھی اچھا نہیں لگتا, تو آپ پتہ نہیں کیوں کاٹتے ہیں. تو جو مدنی منع دانت سے ناخن کاٹتے ہیں یا مدنی منیا دانت سے ناخن کاٹتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہیں. اس میں تو جراثیم صاف نظر آ رہے ہیں, میل ہوتا ہے, یہ آپ کے پیٹ میں جائے گا. پھر آپ اپنے ناخنوں پہ غور کریں, ناخن دیکھیں سب اپنے اپنے,
جو اسکرین پر ہیں وہ بھی دیکھیں. اچھا ناخن پہ غور کریں, کالا کالا تو نہیں ہے, یہ شاید آپ کو ڈیزائن لگ رہا ہو آپ کے ناخنوں کے آگے کالا کالا ایک ڈیزائن, یہ ڈیزائن نہیں, یہ میل ہے, یہ میل. اب جس کے یہ میل بن گیا ہے تو بھائی اس میلوں کو صاف کیجئے اپنے ناخن سے, یعنی آپ ناخن کاٹیں گے تو آپ کے میل نہیں ہوگا. اس میں جو ناخن کی بات باپو بتا رہے ہیں, ان میں یہ جب ناخن اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں اتنا سا میل نظر آتا ہے, اس میں اندازہ ہے کتنے جراثیم ہوتے ہیں؟ 2 3 4 5 کتنے ہوتے ہیں؟ لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں. لاکھوں, اوہو اتنے جراثیم ہوتے ہیں اس میں, اور ہم منہ میں لے رہے ہوتے ہیں اس میں. لاکھوں جراثیم ہیں, پھر پیٹ میں جائیں گے, پھر وہ پیٹ خرابی ہوگا. تو وقت بھی سلسلے کا اختتام ہو رہا ہے. آپ لوگ اوپر آئیے چھوٹے مدنی منع. ڈاکٹر صاحب اب ہمارے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے مدنی منع, جلدی سے اپنا نام بتائیے گا اور باواز بلند یعنی زور سے بتانا ہے. جلدی سے دیکھتے ہیں کون مدنی منع جو زور سے بتاتا ہے. جو سیب تو لے کر آئیے جی. نام دعا. اقصا محمد حسین. اقصا محمد حسین. لائبہ تاریہ. لائبہ تاریہ. حلیمہ تاریہ. حلیمہ باجی ماشاء اللہ. قاسم. قاسم بھائی. جنید اتاری. جنید اتاری. عبداللہ اتاری. عبداللہ اتاری. جبل احمد. جبل احمد. جبل احمد. ارے واہ کیا ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ مدنی منیاں چھوٹی چھوٹی. جی آپ کیا سنائیں گی؟ لائبہ کا ہے, چلیں ٹھیک ہے آپ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ عز و جل اس کو ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا. آئیے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ اپنے علم پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. یہ آپ کو 2 سیب دیے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے, آپ کو خوشی ہوئی جب کوئی ہمیں چیز ملے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. ایک چھوٹی سی اور پیاری سی مدنی منی ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ حلیمہ تاریہ. حلیمہ تاریہ. جلدی سے کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ اے خدا میرے آتا کو شاد رکھ. اے خدا میرے آتا کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے, ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے آتا کو شاد رکھ. ہمیں کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. واہ بھائی واہ. ہمیں کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. کر دینے پر فدا ان کو باد رکھ. کر دینے پر فدا ان کو آباد رکھ. ماشاء اللہ. فیضان عطار ماشاء اللہ. کتنے سیب چاہیے؟ آدھا, 1 2 3 کتنے؟ چلیں آپ کے ہاتھ میں جتنے آ جائیں. دیکھتے ہیں کتنے آپ کے ہاتھ میں سیب آتے ہیں. 1 2. گرنا نہیں چاہیے, جہاں گرے گا وہاں ختم. ایک اور آ جائے گا, آ جائے گا. ارے 5 سیب آپ کو ملے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ماشاء اللہ. چلیں جی, آج کا سلسلہ آپ نے دیکھا روشن مستقبل. سلسلے کا وقت بھی جو ہمارا اختتام ہوا, مدنی پھول جو ہے زیادہ تھے. انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ لوگوں کو مزید مدنی پھولوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.